مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن ہے سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا، تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے۔ اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم۔ ہم پرانی بات نہیں کرتے، یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھیں، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں، اتنا وسیع۔ اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ یہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعہا ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی
ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना, जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं, बरादरी से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर हमारे मामलात के अंदर लिल्लाहियत खत्म होती जा रही है, खुलूस नहीं रहा। करामतें हैं, कहानियां हैं, दास्तानें हैं, इल्ज़ामात हैं, झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, बड़ा कुछ है। अगर नहीं है तो खुलूस नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिज़ा वाला मामला नहीं है। किसी चीज़ को उसकी हकीकत की बजाय हम तसव्वुरात की दुनिया में जाके, ख्यालात, तोहम्मात और अफवाहों की दुनिया में जाके उसको कबूल करते हैं। याद रखो, जिन लोगों की ज़िंदगियाँ अल्लाह की रज़ा के लिए थी वो लोग बड़े अच्छे थे, बड़े खुशबख्त थे, बड़े खुश नसीब थे। उन्हें बदर के मैदान में गर्दनें कटाने में भी बड़ा ही मज़ा आया था उन्हें। अब देखे ना, ओहद के मैदान में जाने देने में भी उन्हें बड़ा मज़ा आया। जब आदमी में खुलूस होता है तो उसके लिए जान कुर्बान करना भी आसान हो जाता है। लेकिन जब खुलूस नहीं होता, फिर गुफ्तगू होती है, फिर बातें होती हैं, फिर दास्तानें होती हैं, फिर कहानियाँ होती हैं, फिर लबो लहजा होता है, फिर मंसूबा साजी होती है, फिर हीले बहाने, फिर सुगरे कुबरे जोड़ के लोग कहानियाँ और दास्तानें बनाते हैं। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की बारगाह में झुके, इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का जितना अल्लाह हमें मौका देता है उसमें खुलूस शामिल करने की कोशिश करें, लिल्लाहियत शामिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की रिज़ा शामिल करने की कोशिश करें। हमारे आजकल के जितने उमूर हैं उन उमूर के अंदर दुनियादारी गलबा करती चली जा रही है। हर काम में दुनियादारी की आमेज़श हो जाती है, ना चाहते हुए भी, ना इरादा करते हुए भी, बहुत सारी जगहों पे। और दुनियादारी इतनी गालिब हो गई है कि दुनिया ही दुनिया नजर आने लग गई है, दुनिया ही दुनिया। यानी कोई चीज़ कैमरे की आंख से छुप नहीं पा रही, कोई बात ऐसी नहीं जिस पर लोगों की नज़रें ना हो। कोशिश करें। और अजीब बात यह है कि दुनियादारी हो, दौलत हो तो उसको छुपा के रखा जाता है, और दीन की कोई बात हो उसको नशर करना ज़रूरी समझा जाता है ताकि लोगों को मेरे तकवे और मेरी परहेजगारी की खबर जल्दी जल्दी मिल जाए। छोड़े रियाकारियाँ, छोड़े तसन्नु। कोई भी काम करें तो पहले दिल से फतवा पूछें, पहले अपने आप से पूछें कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि नहीं। फिर जब आप समझ लें कि बात दुरुस्त है, फिर उस पर और मेहनत करें और खुलूस का मुजाहरा करें। तो ये जो हमारा मिजाज है ना, लोगों को दिखाने का, बताने का, सुनाने का, शेख अबुल अब्बास मरसी फरमाते कि मुझे कई दफ़ा महबूब करीम अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। मेरा और हुजूर का मामला था, फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। फरमाते हैं फिर उन्होंने आना छोड़ दिया, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने की नहीं होती। लेकिन कुछ बंदों को बिशारतें होती बड़ी हैं, वो उन बेचारों को बदहज़मी हो जाती। वो बताएं ना जब तक 20 लोगों को, तब तक उनकी वो बदहज़मी ख़त्म। हालांकि हर चीज़ बताने की, दिखाने की, सुनाने की, हर चीज़ की वजाहत देने की नहीं होती। हर चीज़ ऐसी नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा जैसे लोग फरमाया करते थे, इल्म की 2 थैलियाँ, एक खोली है, दूसरी खोलो तो मुझे कत्ल कर दो।
ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھے کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی. تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر، جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، جان ہی دیتی رات تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے. اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا. ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا. اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا. بولیے، خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے. للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا. میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے. اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز. ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ. 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے. امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ. پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے. مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. 7 سال پورے نماز پڑھی. تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی. بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا. فرماتے ہیں تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے. فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا. اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا. میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا. فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی. تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی. اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟
عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی. فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ. فرمایا مالک تیرے لیے کیا. کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھال لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے. چھوٹا سا بھی خیر کا کام. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے. بنیاد تمہاری نیت ہے. بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے. لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی. نیتیں اچھی کریں. بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد